ایک لڑکا روزانہ میرے ڈھابے پر آتا اور بچا ہوا سارا کھانا اٹھا کر لے جاتا۔ مجھے اس پر غصہ آتا کہ یہ بھکاری لوگ بھی تنگ کرنے آ جاتے ہیں۔ ایک دن وہ لڑکا کھانا سمیٹ رہا تھا کہ میں نے اسے ڈانٹ کر بے عزت کر دیا۔ وہ نظریں جھکا کر خاموشی سے خالی ہاتھ واپس لوٹ گیا اور پھر کبھی واپس نہ آیا۔ کچھ دنوں بعد مجھے اپنی غلطی کا احساس ہوا تو اسے تلاش کرنے کی کچی آبادی کی طرف میں نکل پڑا، لیکن وہاں پہنچ کر جو منظر میں نے دیکھا، میرے قدم زمین میں گڑے گئے، کیونکہ میرے سامنے شہر کی مصروف ترین سڑک کے کنارے میرا یہ ڈھابا ذائقہ پوائنٹ کے نام سے مشہور تھا۔ دن بھر یہاں مسافروں، ٹرک ڈرائیوروں اور مقامی لوگوں کا تانتا بندھا رہتا تھا۔ کڑھائیوں کے بھنتے، گوشت کی خوشبو اور تندور سے نکلتی گرم روٹیوں کی مہک دور دور تک پھیلتی تھی۔ میں جو اس ڈھابے کا مالک ہوں، کاؤنٹر پر بیٹھ کر صرف نوٹوں کی گنتی اور گاہکوں کی فرمائشوں میں الجھا رہتا تھا۔ میرے لیے انسان صرف دو طرح کے تھے، ایک وہ جو جیب بھر کر آتے اور میرے کاروبار کو فائدہ پہنچاتے، اور دوسرے وہ جو مفت خوری کی تلاش میں رہتے۔ کچھ مہینوں سے میرا سامنا ایک عجیب سے لڑکے سے ہو رہا تھا۔ وہ روزانہ رات کے آخری پہر، جب رونق کچھ کم ہونے لگتی، ایک کونے میں نمودار ہوتا۔ اس کا حلیہ کسی عام بھکاری جیسا نہ تھا، لیکن اس کے میلے کپڑے اور دھنسی ہوئی آنکھیں اس کی مفلسی کی گواہی دیتی تھیں۔ وہ کسی سے کچھ مانگتا نہیں تھا، بس خاموشی سے اس جگہ کھڑا ہو جاتا تھا جہاں ہم گاہکوں کا بچا ہوا کھانا ایک بڑے برتن میں جمع کر دیتے تھے تاکہ بعد میں ہم اسے ضائع کیا جا سکے، جو آوارہ کتوں اور بلیوں کا خوراک بنتا تھا۔ مگر پچھلے کچھ دن سے وہ لڑکا بڑی عاجزی سے وہ بچا ہوا کھانا سمیٹتا، کبھی کسی پلیٹ میں آدھی چھوڑی ہوئی بوٹی، کبھی تندوری روٹی کے سخت ٹکڑے اور کبھی دال کا بچا ہوا پانی۔ وہ سب کچھ بڑے جتن سے اپنے تھیلوں میں بھر لیتا۔ شروع میں مجھے لگا کہ شاید یہ کوئی آوارہ لڑکا ہے جو کھانا کسی جانور کو ڈالتا ہوگا، اپنے پالتو جانوروں کو کھلاتا ہوگا، لیکن اب اس کا روز روز کا آنا مجھے کھٹکنے لگا۔ میری نظر میں وہ میرے ڈھابے کے معیار پر ایک دھبا تھا، کیونکہ گاہک اسے دیکھ کر ناک بھوں چڑھاتے تھے۔ ایک رات تپش بہت زیادہ تھی اور میرا مزاج بھی بوجھل تھا۔ گاہکوں رش کم ہوا تو میں نے دیکھا کہ وہ لڑکا ہمیشہ کی طرح جھک کر کھانا اکٹھا کر رہا ہے۔ اس بار اس نے ایک پلیٹ سے بچا ہوا سالن اپنے تھیلے میں ڈالا تو کچھ قطرے فرش پر گر گئے۔ بس میرا پارا ہائی ہو گیا۔ میں کاؤنٹر سے جھپٹ کر نکلا اور اس کا گریبان پکڑ کر اسے سیدھا کھڑا کر دیا۔ تمہارا روز کا یہی ڈرامہ ہے، میں نے دھاڑتے ہوئے کہا۔ تم جیسے لوگوں نے میرے ڈھابے کو کچر کھنڈی سمجھ لیا ہے۔ کیا تمہیں کہیں اور ٹھکانہ نہیں ملتا؟ گھر میں اتنے دن سے چپ ہوں تو اس کا یہ مطلب نہیں جب تمہارا دل کرے گا تم آ جاؤ گے۔ سارا فرش گندا کر دیا تم لوگ کو، انگلی سے تو پورا ہاتھ پکڑ لیتے ہو۔ میں غصے میں اسے کہہ رہا تھا۔ وہ لڑکا ہکا بکا رہ گیا۔ اس کے ہاتھ میں پکڑا پلاسٹک کا تھیلا لرز رہا تھا۔ اس نے بڑی مشکل سے تھوک نگلا اور دبی آواز میں بولا، صاحب یہ تو ضائع ہو رہا تھا، میں تو بس کیا۔ میں نے اس کی بات کاٹ دی۔ تم جیسے تندرست جوان اگر محنت کریں تو پھر پتھر توڑ کر بھی کما سکتے ہیں، لیکن تم لوگ مفت کی عادت پڑ گئی ہے۔ یہ بچا ہوا کھانا کھا کر تم اپنی غیرت بیچ رہے ہو یا دوسروں کو تنگ کر رہے ہو۔ آج کے بعد اگر تمہارا سایہ بھی میرے ڈھابے پر پڑا تو پولیس کے حوالے کر دوں گا۔ میں نے اسے زور سے دھکا دیا، جس کی وجہ سے اس کے ہاتھ سے کھانا بھرا ہوا تھیلا چھوٹ کر فرش پر گر گیا اور سارا کھانا گندگی میں مل گیا۔ وہ چند لمحے خاموشی سے اگرے ہوئے تھے، کھانے کو دیکھتا رہا جیسے اس کی متاع حیات لٹ گئی ہو۔ اس کی آنکھوں میں نہ غصہ تھا نہ کوئی احتجاج، بس ایک ہی ایسی بسی تھی جو پتھر دل بھی پگھلا دے، لیکن اس وقت میری انا پر حاوی تھی۔ اس نے اپنی گردن جھکائی، خالی تھیلا اٹھایا اور اندھیرے میں غائب ہو گیا۔ میں ابھی اس لڑکے کو ذلیل کر کے ہٹا ہی تھا کہ میرے ڈھابے کے ایک پرانے اور باعتبار گاہک بابا رحمت، جو برسوں سے وہیں ایک کونے میں بیٹھ کر چائے پیتے تھے، اپنی کرسی سے اٹھے اور دھیرے دھیرے چلتے ہوئے میرے قریب آئے۔ ان کے چہرے پر ایک عجب سی سنجیدگی اور دکھ تھا، جیسے انہوں نے ابھی ابھی کسی معصوم کا قتل ہوتے دیکھا ہو۔ وہ میرے کندھے پر ہاتھ رکھ کر بولے، بیٹا یہ تم نے کیا کیا؟ میں نے غصے میں بھری سانس لی اور کہا، بابا آپ نے دیکھا نہیں یہ بھکاری لوگ کیسے سر پر چڑھ جاتے ہیں؟ روز کا تماشا بنا لیا تھا اس نے۔ بابا رحمت نے ایک سرد آہ بھری اور میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولے،
تم جیسے تماشا کہہ رہے ہو وہ شاید کسی کی زندگی اور موت کی جنگ تھی۔ کیا تمہیں پتہ ہے کہ اس کے گھر کے حالات کیا ہیں؟ کیا تم نے کبھی یہ جاننے کی کوشش کی ہے کہ ایک خوددار ساکھنے والا جوان لڑکا کیوں لوگوں کا بچا ہوا کھانا چننے پر مجبور ہوا؟ بیٹے، آج کے دور میں مہنگائی نے سفید پوشوں کی کمر توڑ دی ہے۔ غریب کے پاس نہ کام ہے نہ اناج، کیا پتہ اس کے گھر میں کئی دنوں سے فاقے چل رہے ہوں۔ میری خاموشی کو دیکھتے ہوئے انہوں نے اپنی بات جاری رکھی، تمہاری اور میری جیسی تلخ باتوں اور سختیوں کی وجہ سے ہی آج لوگ بھوک سے مر رہے ہیں یا خود کشیوں پر مجبور ہو رہے ہیں۔ وہ لڑکا کوئی پیشور بھکاری نہیں لگ رہا تھا، وہ تو بس وہ کھانا لے جا رہا تھا جسے تم نے ویسے بھی کوڑے دان میں پھینک دیا تھا۔ کیا پتہ اس کا نصیب تمہارے اسی بچا ہوا رزق سے جڑا ہوا ہو، کیا پتہ اس کے گھر میں کوئی بوڑھا باپ یا بیماریاں اس کے لوٹنے کا انتظار کر رہی ہوں کہ آج وہ کچھ لائے گا تو پیٹ بھرے گا۔ بابر احمد کی باتیں میرے کانوں میں ہتھوڑوں کی طرح لگ رہی تھیں۔ بیٹے، یاد رکھو، رزق دینے والا اللہ ہے، ہم تو بس ایک وسیلہ ہیں۔ اگر اللہ نے تمہیں دینے والا ہاتھ بنایا ہے تو اسے جھکنے کے لیے استعمال نہ کرو۔ آج تم نے اسے بے عزت کر کے اس کے گھر اعلی قتل فراہم کیا ہے۔ ان کی باتوں نے میرے اندر ایک طوفان برپا کر دیا۔ مجھے اپنا غصہ اور اپنا وہ بلند بالا لہجہ اب زہر کی طرح کڑوا لگنے لگا۔ میں نے مڑ کر اس اندھیری گل کی طرف دیکھا جہاں وہ لڑکا غائب ہوا تھا، مگر اب وہاں سوائے خاموشی کے کچھ نہ تھا۔ اگلے کئی دن میں ٹھیک سے سو نہ سکا۔ جب بھی ڈھابے پر رزق ضائع ہوتا مجھے بابر احمد کے الفاظ یاد آتے، تمہاری سختیوں کی وجہ سے لوگ بھوک سے مر رہے ہیں۔ مجھ سے اب رہا نہ گیا اور میں نے فیصلہ کیا کہ میں اسے ڈھونڈ کر نکالوں گا، کیونکہ میں دل کا برا بھی تھا، بس غصے کا تیز، اور اپنے غصے کی وجہ سے بعد میں شرمسار بھی ہوتا تھا۔ اگلے کئی دن تک وہ نظر نہیں آیا۔ ڈھابے پر صفائی تو بڑھ گئی تھی، لیکن میرے دل میں کسی گوشے میں ایک عجیب سی ویرانی چھا گئی۔ جب بھی رات کو کھانا بچتا اور اسے کچرے میں پھینکا جاتا تو اس لڑکے کے وہ لرزتے ہوئے ہاتھ یاد آ جاتے۔ ایک ہفتہ گزر گیا لیکن وہ واپس نہ آیا۔ ایک رات جب میں گھر جانے کے لیے بائک نکال رہا تھا تو اچانک میرے برابر والے دکاندار نے مجھ سے پوچھا، یار، وہ لڑکا جو تمہارے یہاں سے کھانا لے جاتا تھا وہ نظر نہیں آ رہا؟ میں نے سنا ہے اس کی حالت بہت خراب ہے۔ یہ سنتے ہی میرا ضمیر پر ایک کوڑا لگا۔ میں نے اس سے پتہ پوچھا، معلوم ہوا کہ وہ شہر کے ایک آخری سرے پر واقع ایک کچی بستی میں رہتا ہے۔ اگلے دن صبح سویرے میں ایک انجانی گھبراہٹ کے عالم میں اس بستی کی طرف روانہ ہوا۔ وہ تنگ گلیاں جہاں بدبو اور غربت کا راج تھا، وہاں اس لڑکے کو تلاش کرنا مشکل تھا، لیکن آخرکار ایک جگہ میں رک گیا۔ اندر کا منظر دیکھ کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ لڑکا زمین پر بیٹھا تھا اور اس کے سامنے ایک خالی برتن پڑا تھا۔ پاس ہی ایک پرانی چارپائی پر کوئی سفید چادر میں لپٹا ہوا تھا۔ سفید چادر کے نیچے سے نکلے ہوئے دو نحیف اور زرد پاؤں دیکھ کر میرا کلیجہ منہ کو آ گیا۔ میں وہیں بستی کے اس کچے راستے پر ساکت رہ گیا، جہاں نہ کوئی پکی دیوار تھی، نہ کوئی دھنکت، نہ چھت، نہ میرے سامنے۔ چاروں طرف پھٹی پرانی بوریوں، پلاسٹک کے توڑوں اور بانس کے ٹکڑوں سے بنی ایک چھوٹی سی جھونپڑی تھی۔ سائیڈوں پر لکڑی کے ٹوٹے ہوئے شیشے شہتیر لگے تھے، جن پر گندا کپڑا تان کر دیواروں کا کام لیا گیا تھا۔ زمین کچی تھی اور وہاں سے اٹھتی بو سانس لینا مشکل کر رہی تھی۔ وہ لڑکا اسی جھونپڑی کے باہر تپتی دھول پر بیٹھا تھا۔ اس کے سامنے ایک خالی پلاسٹک کا کٹورا پڑا تھا۔ پاس ہی ایک ٹوٹے ہوئے پائے والی بوسیدہ چارپائی پر کوئی سفید چادر میں لپٹا ہوا تھا۔ جھونپڑی کی چھت پر پڑی پرانی ٹین کی چادریں دھوپ میں تڑپ رہی تھیں، مگر اندر موجود اس وجود کی تپش اب ختم ہو چکی تھی۔ وہ لڑکا اپنی دونوں ہتھیلیوں میں اپنا چہرہ چھپائے بے آواز رہا تھا۔ میرے قدموں کی چاپ سن کر اس نے سر اٹھایا۔ اس کی آنکھیں سرخ تھیں اور چہرہ نکاہت سے پیلا پڑ چکا تھا۔ مجھے دیکھتے ہی وہ تھر تھر کانپنے لگا۔ شاید اسے لگا کہ میں یہاں سے اسے ڈانٹنے آیا ہوں۔ صاحب، اب تو میں نہیں آیا آپ کے پاس، اب یہاں کیوں آئے ہو؟ اس کی آواز میں ایسی شکستگی تھی کہ مجھے لگا آسمان مجھ پر ٹوٹ پڑے گا۔ میں نے کانپتی آواز میں پوچھا، یہ کون ہے؟ اس نے اس ٹوٹی ہوئی چارپائی کی طرف دیکھا اور ایک
ایسی آہ بھری جو صدیوں کا کرب سمیٹے ہوئے تھی۔ یہ میری چھوٹی بہن تھی صاحب، اسے بھوک لگتی تھی تو مٹی کھا لیتی تھی جس سے اس کا پیٹ پھول گیا تھا۔ ڈاکٹروں نے کہا تھا اسے اچھا اور نرم کھانا کھلاؤ۔ دن بھر مزدوری ڈھونڈتا، کہیں کام ملتا کہیں نہ ملتا، تو رات کو آپ کے ڈھابے سے وہی بچا ہوا سالن اور نرم روٹی لاتا تھا تاکہ اسے 2 لقمے کھلا سکوں۔ وہ تھوڑی دیر خاموش رہا، پھر زمین کی اسی مٹی کو خریدنے لگا جہاں بھوک کے نے ڈیرا ڈال رکھے تھے۔ اس رات جب آپ نے کھانا گرا دیا، میں خالی ہاتھ اس جھونپڑی میں آیا۔ یہ بھوک سے تڑپ رہی تھی۔ مجھ سے پوچھا گیا کھانا لائے ہو؟ میں نے اسے پانی پلا کر سلا دیا، مگر وہ ایسی سوئی کہ پھر نہیں جاگی۔ بے ہوشی میں چلی گئی، تب سے بے ہوشی تھی اور آج ہمیشہ لیے اس سانس کو رو گئی۔ میرے ہاتھ سے کھانے کے پیکٹ چھوٹ کر کرسی گندی زمین پر کر گئے۔ وہی رزق جس کا میں غرور کرتا تھا آج اس جھونپڑی کی خاک کے برابر بھی نہیں تھا۔ میں نے تڑپ کر معافی مانگنی چاہی، لیکن اس نے بڑی خوشی سے اس میلی چادر کو پہن کر چہرے پر برابر کر دیا اور بولا، رزق اللہ دیتا ہے صاحب، انسان تو بس اسے جھپٹنے کا ہنر جانتا ہے۔ اس نے صرف اپنے ڈھابے کا مالک بن کر وہاں گیا تھا، لیکن ایک کچی بستی کی مٹی نے میرا انا کو ہمیشہ کے لیے دفن کر دیا۔ اس دن میں نے زندگی کا وہ سب سے بڑا سبق سیکھا گیا تھا جس نے میری روح کی کایا پلٹ دی۔ میں نے اسی وقت اس لڑکے کا ہاتھ تھاما اور اسے اپنے ساتھ ڈھابے پر لے آیا۔ آج وہی لڑکا میرے ڈھابے کا سب سے معتبر حصہ ہے۔ میں نے صرف اسے باعزت اور روزگار یاد بلکہ اس کی تعلیم اور مکمل مکافات کا ذمہ بھی اپنے سر پر لیا تاکہ اسے اس دن میں اتنے نئے زندگی کا وہ سب سے بڑا سبق سیکھ کر نکلا تھا جس نے میری روح کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا تھا۔ میں نے اس واقعے کے بعد اپنے ڈھابے پر ایک کونا غریبوں کے نام منسوب کر دیا، جہاں اب بچا ہوا کھانا نہیں بلکہ تازہ اور گرم کھانا ہر ضرورت مند کے لیے ہر وقت دستیاب ہوتا ہے۔ لیکن میری یہ تلافی اس معصوم بچی کو واپسی نہ لانا سکتی تھی۔ اب عالم یہ ہے کہ جب بھی اپنے سامنے لذیذ کھانے دیکھتا ہوں یا خود لقمہ توڑتا ہوں تو میری نظروں کے سامنے اس چھوٹی سی بچی کا وہ زرد چہرہ اور وہ کچی بستی کی مٹی یاد آ جاتی ہے جسے وہ بھوک کے مٹانے کے لیے کھایا کرتی تھی۔ وہ ندامت اور وہ کسک آج بھی میرے سینے میں ایک بوجھ بن کر ٹھہری ہوئی تھی۔ میں نے لوگوں کو کھانا کھلانا شروع تو کر دیا، مگر اپنی زندگی کے اس سب سے بڑے گناہ کا داغ نہیں دھو سکا۔ آج بھی جب کوئی ضرورت مند میرے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے تو مجھے اس کے کی کوئی پرواہ آواز یاد آئی ہے اور میرا دل پکار اٹھتا ہے کہ کاش اس رات میری انا مجھ پر حاوی نہ ہوتی۔ میں آج ڈھابے کا کامیاب مالک ہو تو، لیکن اس ایک لمحے کی شرمندگی اور دکھ میں اب میری زندگی کا مستقبل ساتھی بن چکا ہے اور جو مجھے ہر لقمے پر اس معصوم کی یاد دلاتا ہے۔ تو دوستو، کیسی لگی کہانی کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں۔ اللہ حافظ۔